ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، بعدہ صلاۃ و سلام نازل ہو آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیش بہا بے شمار. حمد و صلات کے بعد میرے بھائی اور دوستو، جیسا کہ اعلان کے ذریعے آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ آج کا درس، اس کا عنوان کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے. اور دراصل یہ درس پچھلے ہفتے ہونا تھا، مگر میری طبیعت ناسازگار ہونے کے سبب میں نے اپنے کسی اور بھائی کو دعوت دے کر یہاں آپ لوگوں کے سامنے حاضر کیا تھا. اللہ کے فضل و احسان سے، رب العالمین کے کرم سے طبیعت بہتر ہوئی اور آپ لوگوں کے سامنے یہ موضوع لے کر حاضر ہوا. موضوع دراصل جو اس سے پہلے میرے درس کا عنوان تھا جود و سخاوت، یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر و ثواب، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت اسلام کے اندر، اسی کے تعلق سے یہ کہا جائے، اسی سلسلے کی ایک کڑی اس کو اگر مان لیا جائے تو اس میں کچھ حرج نہیں ہوگا. اس کا عنوان ہے ایثار، اور اسی ایثار کے کلمے کے ساتھ ہماری زبان میں، اردو زبان میں، حتیٰ کہ عربی میں بھی کہیں کہیں جو صاحب قلم ایثار کے تعلق سے گفتگو کرتا ہے وہیں پہ ایک لفظ اور اس کے ساتھ جوڑتا ہے جو ہم مترادف معنی میں لیتے ہیں لیکن حقیقت میں مترادف نہیں ہوتا ہے. ایثار اور قربانی، ایثار اور قربانی. عربی میں بھی بہت سارے قلمکار جب لکھتے ہیں رحمک اللہ تو لکھتے ہیں الایثار والتضحیہ، یعنی ایثار اور قربانی. دراصل ایثار کا معنی الگ ہے اور قربانی کا معنی الگ ہے، لیکن دونوں کو اکٹھا اس لیے بولا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو لازم ہے. یہ ایثار بغیر قربانی کے ممکن نہیں ہے، ایثار جو ہے بغیر قربانی کے ممکن نہیں ہے. تو ایثار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ بہت ساری ایسی چیزوں میں جس کی آپ کو خود ضرورت ہے، آپ دوسروں کو ترجیح دیں اپنے اوپر. یہ ہے ایثار، یہ ہے ایثار. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کو ایثار کرنا ہے، اگر آپ کو بھوک لگی ہے لیکن وہ کھانا آپ دوسرے کو کھلائیں گے تو پھر یہ بھوک کی قربانی آپ کو دینی پڑے گی. اسی لیے بولتے ہیں ایثار اور قربانی ساتھ میں. میں نے آپ کے سامنے یہ جو آیت پڑھی ہے، اسی کے اندر بخل اور شح سے نجات پانے کو فلاح اور کامیابی کا بہت بڑا سبب بیان کیا گیا ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو اپنے نفس کی شح سے بچا لیا گیا، محفوظ کر لیا گیا، تو فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کا یعنی یہاں پر کامیابی کو محصور کر دیا گیا ہے انہی لوگوں کے اندر جو لوگ اپنے نفس کی بخالت، بخل اور شح سے محفوظ ہو جائیں. تو یہ بات پہلے گزر چکی ہے. بذل اور عطا، جود اور سخاوت
کا موضوع گزر چکا ہے، لیکن یہاں پر جود اور سخاوت سے بھی ایک درجہ بڑھ کر ہے، ایثار کا مقام اس سے بھی اوپر ہے۔ کیونکہ جود اور سخاوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اللہ نے دیا ہے، عطا کیا ہے، آپ کے پاس مال بہت ہے، تو آپ اس کو اپنے لیے بھی خرچ کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی دے رہے ہیں، آپ دوسروں کے لیے بھی خرچ کر رہے ہیں۔ لیکن ایثار جہاں پر یہ مقام آتا ہے کہ آپ اپنی ضرورت کو مار کر، اپنی ضرورت کو نظر انداز کر کے دوسروں کی ضرورت کو آپ ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کی ضرورت کو پوری کرتے ہیں، تو یہ اس سے ایک مقام، ایک درجہ اوپر ہو گیا نا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جود و سخاوت یا کرم اور اس طرح کی جتنی خوبیاں، جتنے اچھے اخلاق کا نام لیا جا سکتا ہے، ایثار سب سے چوٹی پر بیٹھا ہوا اخلاق ہے۔ اور اسی لیے اس آیت کریمہ کے اندر سورہ حشر کی یہ آیت ہے، سورہ حشر کی آیت ہے یہ، اللہ رب العالمین نے باقاعدہ ایثار کے کلمے کو، ایثار کی صفت کو لے کر انصار کی تعریف کی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، مفسرین نے تقریباً سبھی مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آیت انصار اور مہاجرین کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے، اور ان کی یہ عادت، یہ خصلت، یہ خوبی اللہ رب العالمین کو بہت پسند آئی، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو قرآن کریم کے اندر ذکر کیا۔ اور سورہ حشر کا جو پس منظر ہے وہ آپ سب کو اگر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے محبت ہوگی اور آپ نے اپنے نبی کی سیرت کا مطالعہ کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بنو نذیر جو قبیلہ تھا یہودیوں کا مدینہ کے اندر، ان یہودیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کیا تھا ان کی غداری کی وجہ سے۔ اور اس صورت میں حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام نے اس صورت کو سورہ بنی نذیر کہا ہے یا سورہ نذیر کہا ہے، یعنی کہ یہ پوری صورت تقریباً پوری صورت انہی یعنی غزوہ بنو نذیر کے سلسلے میں منافقین کی جو ان کے ساتھ تال میل اور ان کو ابھارنا، پھر ان کو جلا وطن کرنا، مسلمانوں کا اس قبیلے کا محاصرہ کرنا، کھجور کے درختوں کو کاٹنا، ان کو بھگانا، ان کے یہ جو مال غنیمت ان سے لیا گیا تھا، اس مال غنیمت کے سلسلے میں جو احکام ہیں وہ ساری باتیں اس صورت کے اندر ذکر کی گئی ہیں۔ انہی میں سے ایک ٹکڑا میں نے ایک آیت آپ کے سامنے میں نے والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں انصار اور مہاجرین کا ذکر کر کے اس آیت کے اندر کہ وہ لوگ یا یہ مال ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جنہوں نے مدینہ میں پہلے سے سکونت اختیار کی، اسلام لائے، قبل اس کے کی من قبلہم، مہاجروں کے آنے سے پہلے یحبون من ہاجر الیہم، ان کی خوبی کیا ہے کہ یہ لوگ مہاجرین بھائیوں کو پسند کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اور مہاجر بھائیوں کو جو کچھ دیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے غزوہ بنو نذیر سے حاصل شدہ مال غنیمت جو ان کے درمیان تقسیم کی گئی ہے، اس سلسلے میں ان کے دل میں کسی طرح کی کوئی تنگی نہیں پائی جاتی، بلکہ اس کے برعکس کیا ہے ان کے اندر اور خوبی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ دراصل یہ ہے مہاجروں کی خوبی جو اللہ رب العالمین یہاں پر بڑے قیمتی
الفاظ کے ساتھ ذکر کر رہا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ صرف یہ نہیں کہ جو مال مہاجروں کو دیا جا رہا ہے اس کے تئیں ان کے دلوں کے اندر طیب نفس پایا جاتا ہو، کشادہ دلی پائی جاتی ہو، صرف یہ نہیں بلکہ وہ لوگ ضرورت مند ہوتے ہوئے اپنے مہاجر بھائیوں کی ضرورت کو اپنے ضرورت پر ترجیح دیتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خصاصہ کہتے ہیں کہ یعنی ان کے اندر خود ضرورت ہے، وہ خود محتاج ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنی محتاجگی کو نظر انداز کر کے اپنے مہاجر بھائیوں کی محتاجگی کو، ان کی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کو ترجیح دیتے ہیں کہ ہم بھلے ہی تکلیف سے رہیں پر ہمارے مہاجر بھائی آرام سے رہیں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ گویا کہ آیت جو اللہ رب العالمین نے ختم کیا ہے، یہ انہی کے بارے میں کی، یہ ان کی ایک طرح سے ان کی فضیلت اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ ایسا کیوں کر ممکن ہوا۔ آخر وہ بھی تو انسان ہیں، ان کی بھی ضرورتیں ہیں، لیکن اپنی ضرورتوں کو پیچھے ڈال کر اپنے مہاجر بھائیوں کی ضرورتوں کو وہ سامنے رکھتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے اپنا مال بھی خرچ کر رہے ہیں، مال غنیمت جہاں سے ان کو بھی امید تھی کہ ہمیں بھی کچھ مل سکتا ہے، وہاں سے ان کو کچھ نہیں ملا، تو اپنی محرومی کا ان کو اس کی کوئی تکلیف نہیں، بلکہ اس بات کی خوشی ہے ان کو کہ اس مال غنیمت سے ان کے مہاجر بھائیوں کو دیا گیا کہ ان کی ضرورتیں پوری ہوئیں۔ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و احسان سے ان انصاری مسلمانوں کے دلوں کو ان کی نفس کی شح اور بخل سے بچا لیا تھا، اور فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ دراصل اب اگر اس آیت کو ہم سامنے رکھ کر صحابہ کرام کے درمیان، انصار اور مہاجرین کے درمیان جو محبت تھی اس کی ایک ہلکی سی تصویر ہم آپ کے سامنے اگر پیش کر دیں تو آپ کو اس آیت کی تفسیر گویا کہ یعنی واضح تفسیر مل جائے گی۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے مدینہ کے بہت سارے لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اور مکہ کے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ بھی چکے تھے کچھ، اور کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے پہنچتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک طرح سے آج کی زبان میں ہم اگر کہیں کہ وہ ریفیوجی کی شکل میں مکہ سے مدینہ آئے تھے، پناہ گزی کی صورت میں، تو آپ تصور کر سکتے ہیں، اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیا سر و سامان لے کر آئے ہوں گے، کیا سامان زیشت ان کے پاس رہی ہوگی یہاں پر مدینہ میں کہ جن سے وہ اپنی زندگی گزر بسر کر سکیں۔ کچھ بھی نہیں، بہت سارے لوگ اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑ کر آئے تھے، جو بیوی بچوں کو لانے میں کامیاب ہوئے، مال و دولت تو سبھی چھوڑ کر آئے تھے، نہ کسی کے پاس گھر ہے، نہ کسی کے پاس بزنس ہے، نہ کسی کے پاس مال ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سارے لوگ چھوڑ کر آ گئے تھے۔ انصار کے لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، اس میں سے بہت سارے لوگ حتیٰ کہ یعنی اپنی نماز پڑھنے کے لیے مسجدیں بھی بنا رکھی تھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا شدت سے انتظار تھا ان کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، اب دیکھا کہ ایک پوری اچھی خاصی تعداد مہاجرین کی مدینہ میں آ چکی ہے، لیکن ان کے رہنے سہنے کے لیے ان کے لیے نہ گھر ہے، نہ ان کے لیے کوئی اور سامان زشت ہے۔ کیا کیا جائے ایسی صورت میں؟
تو وہاں پر آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات کروایا تھا۔ مواخات کا ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں بھائی چارہ۔ بھائی چارہ یہ ایک طرح سے ایک معاہدہ کہہ لیجئے چھوٹا سا، یا آپسی تفاہم، انڈرسٹینڈنگ، کہ بھئی ٹھیک ہے ہر انصاری بھائی اپنے ایک مہاجر بھائی کو اپنے گھر میں رکھے تاکہ مہاجر کو گھر مل جائے، رہنے کا ٹھکانہ اس کو ہو جائے، اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے زندگی اپنی لائن پر آ ہی جائے گی وقت کے ساتھ۔ تو اس وقت جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھائی چارے کا عمل انجام دیا تھا مدینہ کے اندر، اس وقت انصاری برادران نے، انصاری بھائیوں نے، انصاری مسلمانوں نے جو مدینہ کے پہلے ایمان لا چکے مسلمان تھے، انہوں نے ایثار اور قربانی کی ایسی مثالیں قائم کیں کہ اس سے پہلے نہ ایسی مثال قائم کی گئی تھی اور نہ شاید قیامت تک ایسی مثال قائم کی جائے۔ میں ایک جنرل بات لیتا ہوں اور ایک خاص بات لیتا ہوں اس بات کو بیان کرنے کے لیے۔ جنرل یہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجروں کا مسئلہ انصاریوں کے سامنے رکھا تو سارے انصاریوں نے مل کر کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سارے انصاری اپنے مالوں کو، اپنے باغات کو، اپنی زمینوں کو، اپنے گھروں کو اپنے انصار بھائیوں کے ساتھ آدھا آدھا شیئر کر لیتے ہیں۔ ایک جنرل بات، ایک آفر تھا، من جملہ آفر تھا تمام انصاریوں کی طرف سے تمام مہاجرین بھائیوں کے لیے۔ ہے کوئی گاؤں والا، ہے کوئی شہر والا آج جو متفقہ طور پر ایسا آفر کرے؟ آج دنیا کا نقشہ آپ کے سامنے ہے، لڑائی کس بات پہ ہو رہی ہے آپ سب کو معلوم ہے، اور اس کے بالکل برعکس آج جو ہو رہا ہے مشرق میں رکھ دیجئے، اور انصار و مہاجرین کے درمیان جو ہوا تھا وہ مغرب میں رکھنا پڑے گا کہ سارے انصاری مسلمانوں نے آفر کیا کہ سب کچھ ہم بانٹ لیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور اس کو مہاجرین نے کس خندہ پیشانی سے قبول کیا وہ دیکھنا ہے۔ اللہ کے نبی، آپ سب کو معلوم ہے کہ مکہ میں کھیتی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ جی، پہلے ہوتی تھی، ابھی بھی نہیں ہوتی، پہلے بھی نہیں ہوتی تھی۔ آس پاس طائف اور طائف سے جو ملے جلے علاقے ہیں وہاں پر کھیتیاں ہوتی ہیں۔ مکہ جو ہے سنگلاخ زمین تھی، بوادٍ غیر ذی زرع۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ سے جب دعا کیا تھا اس وقت کہ اللہ میں نے اپنے اہل و عیال کو تیرے حکم پر ایسی زمین پر چھوڑ دیا ہے جو غیر ذی زرع ہے، کہ جہاں پر کھیتی نہیں ہو سکتی ہے، غلے دانے نہیں اگ سکتے، پھل نہیں اگ سکتے، صرف تیرے اوپر تیرے سہارے ان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں تیرے حکم پر عمل کر کے۔ تو یہ مکہ کی زمین غیر ذی زرع تھی۔ تو جہاں پر غیر ذی زرع یعنی کھیتی ہونے والی زمین ہی نہ ہو، وہاں کے لوگوں کو کھیتی کا طریقہ معلوم ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے سامنے رکھا کہ یہ تمہارے بھائی جو ہیں یہ جہاں سے آئے ہیں وہاں کھیتی نہیں ہوتی ہے، جزاک اللہ خیر، وہاں کھیتی نہیں ہوتی، تم لوگ پشتینی کاشتکار ہو، باپ دادا سے تمہارا کام کھیتی کرنے کا ہے، لیکن یہ لوگ جہاں سے آئے ہیں وہاں ان کو کھیتی کا بالکل کچھ بھی معلوم نہیں۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ کام تم اپنی کھیتیوں میں کر لو لیکن پھل میں ان کو شریک کر لینا، پھل میں ان کو شریک کر لینا۔ اب اگر کھیتی بانٹی جاتی تو مکہ کے لوگوں کو بھی اپنی کھیتی کرنے کے لیے محنت کرنا پڑتا نا،
کھیتی کرنی پڑتی، جو بھی اس میں مال لگنا تھا وہ بھی لگتا، محنت بھی لگتی، لیکن ان کو چونکہ آتا نہیں تھا. تو میں سمجھتا ہوں یہ قدم اس سے بھی ایک اوپر کا قدم کہ نہیں، کھیتی کرو آپ ہی لوگ، پر جب پھل پیدا ہوگا تو مہاجروں کو بھی دینا. انصار نے کیا کہا؟ سمعنا و اطعنا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حکم ہمارے سر آنکھوں پہ. ایک جنرل بات، پورے مدینہ کی بات ہے، یہ پورے انصار کی بات ہے. دوسری مثال جو میں انفرادی مثال دینا چاہتا ہوں، اور یہ مقررین، واعظین، خطبہ اکثر بیشتر اس مثال کو بیان ہی کرتے رہتے ہیں. عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن الربیع کا واقعہ لے کر گئے اپنے گھر میں، تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ تو انصار نے پورا اپنا آفر رکھا تھا، وہ جنرل تو قائد کی حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آفر آیا، لیکن یہ لے کر چلے گئے گھر، اور لے جا کر انہوں نے کیا کہا دیکھیے یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، اس کو میں ابھی سے 2 حصوں میں تقسیم کیے دیتا ہوں، ایک آپ کا اور ایک میرا. اس میں پوچھنے کی ضرورت نہیں، آفر کی ضرورت نہیں، یہ میں کر رہا ہوں. کیونکہ مال میں تو کوئی مسئلہ نہیں، بھئی اگر 100 دینار رہا ہوگا صحابی کے پاس تو کہا 50 ہمارا 50 تمہارا، تو اس میں تو اختیار کرنے کی کوئی بات نہیں. اس سے بھی اوپر کی بات آپ غور کریں، تصور کریں. میں اس لیے دعوت دے رہا ہوں کہ آپ اس جگہ اپنے آپ کو رکھ کر اس ماحول میں اپنے آپ کو لے جائیے جہاں پہ یہ معاملہ ہو رہا ہے. آپ تصور کیجئے کہ آپ کی نگاہوں کے سامنے یہ ہونے جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ میری 2 بیویاں ہیں، میں اپنی مرضی سے طلاق نہیں دوں گا، دونوں کو تم دیکھ لو، اور دونوں کو دیکھنے کے بعد دونوں میں سے جو تم کو زیادہ پسند ہو اس کی طرف اشارہ کرو، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، آپ اس سے شادی کرو. آپ تصور کریں. پھر یہ واقعات کیا اس لائق نہیں تھے کہ ہم اس سے سبق سیکھیں؟ اور یقیناً اس لائق تھے جبھی اللہ رب العالمین نے انہی واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان واقعات کو اپنے اس کتاب کریم کی اس آیت کے اندر وہ زندگی جاویداں دیا ہے. ان مواقف کو، ان واقعات کو، ان قصوں کو، کہ قیامت تک کے مسلمان ان کی تلاوت کرتے رہیں گے اور ان کی تفسیر پڑھ کر ان سے سبق سیکھنا چاہیے. یہی ہے ایثار، یہی ہے ایثار، اور اسی ایثار کی اللہ رب العالمین نے تعریف کی ہے، اور تعریف کرتے ہوئے ہم سارے مسلمانوں کو، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو اس بات کی طرف دعوت دی گئی ہے کہ تم بھی ہمارے ان انصار اور مہاجرین کے جیسے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو، یہی ایثار، یہی قربانی پیدا کرو. اب اسی انفرادی واقعے کو ہم دوسرے پہلو سے لیتے ہیں کہ یہ تو انصاری سعد بن الربیع کا آفر تھا ان کے لیے. شاید ہمارے جیسا آج کوئی بندہ ہوتا تو کہتا ہے یار صحیح بات ہے، میں تو بالکل محروم ہوں، قلاش ہوں، اور موقع اچھا ہے، یہ تو ہمارے بھائی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور ہم کو ایک بھائی چارگی کے رشتے میں جوڑ رکھا ہے، تو اگر یہ دے رہے ہیں تو لینے میں حرج ہی کیا ہے، لے لیں گے. کوئی خوش نیت ہوتا تو کہتا چلو ٹھیک ہے ابھی لے لیتے ہیں، بعد میں ہم ادا کر دیں گے. لیکن صحابی نے ان کا رد عمل کیا تھا؟ کیا رد عمل کا اظہار کیا؟ انہوں نے دعا کی، اللہ تمہاری دولت تمہارے مال کے اندر اور تمہارے اہل و عیال کے اندر
बरकत अता फरमाए। मुझे न तुम्हारे माल की ज़रूरत है और न तुम्हारे इन बीवियों को तलाक दिलवाकर शादी करने की ज़रूरत है। दुल्लूनी अला सूक़िकुम, मुझे मदीना के बाज़ार का रास्ता दिखा दो, बस इतना चाहिए हमको। मदीना के बाज़ार का रास्ता दिखा दो। ताजिर आदमी थे और जाते हैं बाज़ार में, कुछ ख़रीदते हैं, कुछ बेचते हैं, कुछ ख़रीदते हैं, कुछ बेचते हैं, और चंद दिनों के अंदर साहिबे दिरहम व दीनार बन जाते हैं। यहाँ तक कि शादी भी कर लेते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आते हैं तो कपड़ों पे कुछ रंग से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पता चल जाता है कि हाँ, उन्होंने शादी कर ली है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन नीयतों के एतबार से बरकतें उतारता है, अता फरमाता है। एक दूसरा वाक़या जिसके बारे में भी मुफस्सिरीन ने कहा है कि इस आयत से उसका भी ताल्लुक़ है। इतने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स मेहमान बनकर आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यानी मेहमान नवाजी की ख्वाहिश थी उनकी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाजे मुतहरात के पास पैगाम भेजा कि हमारे पास मेहमान हैं, आप लोगों के पास कुछ खाने पीने के लिए है या नहीं। सारे अज़वाजे मुतहरात के घर से एक ही जवाब आया कि हमारे पास पानी के अलावा और कुछ नहीं है, पानी के अलावा और कुछ नहीं है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मेहमान के लिए क्या पेश करते, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहिकमत इंसान थे, उनको ठुकराना भी गवारा नहीं। सहाबे किराम के झुरमुट में थे, आपने अपने सहाबा के सामने बात रखी, मेरा मेहमान है, इस मेहमान को अपने घर कौन मेहमान बनाएगा। ग़ालिबन अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपना नाम पेश किया कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका मेहमान मेरे साथ जाएगा। ले जाते हैं, उनको भी घर में पता नहीं है कि घर में हमारे क्या है, लेकिन ले जा रहे हैं। घर में पहुंचने के बाद अपनी अहलिया से मुखातब होते हैं इस तरह से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान है, मैं लेकर आया हूँ। अक्रिमीन ज़ैफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान की इज्जत करना है। फरमाती हैं कि हमारे पास तो कुछ भी खाना नहीं, सिर्फ बच्चों के लिए थोड़ा खाना है, वही है घर में। यानी बच्चों के लिए खाना होने का मतलब समझ सकते हैं, मियाँ बीवी अलग हैं और बच्चे अलग हैं। अगर सिर्फ बच्चों के लिए खाना है तो इसका मतलब क्या है कि हम दोनों के लिए नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए है। अब अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं, कहते हैं ठीक है, जो कुछ भी है उसे तैयार करो, उसे तैयार करो, चिराग भी जलाओ, खाना भी तैयार करो। जब बच्चे खाना मांगे तो उनको किसी तरह से खाना बगैर खिलाए सुला दो। फिर रहा हम लोगों का मामला, जिस वक्त खाना पेश करने का वक्त आए, चिराग के पास जाकर कुछ इस तरह हरकत करना कि लगे मेहमान को कि कुछ सही दुरुस्त कर रही हैं, और उसी दरमियान चिराग बुझा देना और ये जाहिर करना कि तुम भी खा रही हो
اور ہم یہ ظاہر کریں گے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں۔ اندھیرا ہے آج، اس طرح تو آج کے دور میں جو ماحول ہے، تھوڑا سا بھی اگر روشنی کمی ہو جائے، بالکل جگجگاہٹ نہیں ہو تو ہم کو اندھیرا لگتا ہے، لیکن اور یہی کیا انہوں نے، بچوں کو سلا دیا، کھانا تیار کیا، بچوں کو سلا دیا اور چراغ بجھا کر مہمان کو کھلا دیا۔ اب اگر بچوں کا 2-3 بچوں کا کھانا رہا ہوگا تو ایک مرد کا کھانا، ایک مہمان کا کھانا تو اچھا خاصا اس کا پیٹ بھرنے کا، اور اللہ رب العالمین ایسی چیزوں میں برکت بھی عطا فرمائے گا۔ مگر دونوں نے خود کچھ نہیں کھایا، میاں بیوی نے، دونوں نے کچھ نہیں کھایا۔ کہتے ہیں تابعین کا لفظ آتا ہے حدیث میں کہ دونوں پیٹ سکوڑ کر خالی پیٹ ہی سو گئے۔ دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صحابہ کرام حتی الامکان ڈیلی یا ایک دن میں بھی 1 سے زیادہ بار حاضری دیتے ہی تھے۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم لوگوں نے رات میں جو کام کیا ہے، اس کام سے اللہ رب العالمین اتنا خوش ہوا کہ اللہ کو ہنسی آ گئی۔ ضحک کا لفظ آیا ہے حدیث میں اور عجب کا لفظ آیا ہے۔ عجب کے بارے میں عربی اور اردو کا فرق بتا دوں۔ ہم لوگ جب عجیب کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ ہم حیرت انگیز یا حیرت ناک چیز سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن عجیب جب اللہ رب العالمین کی طرف اس کلمے کی نسبت کی جاتی ہے تو اس سے مراد حیرت نہیں، اس سے مراد یہ ہوتی ہے اللہ رب العالمین اتنا خوش ہوتا ہے، خوشی سے یہ تعجب اللہ رب العالمین کی طرف جب اس کی نسبت کی جاتی ہے تو فرط خوشی مراد ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے ان حرکتوں پہ بہت اور سبحان اللہ ابھی بھی یعنی عربی کا لفظ تو عربی ہی ہے جو پہلے تھی، وہ بہت خراب ہونے کے باوجود بھی ابھی روٹ ورڈ کی طرف کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے۔ آپ ابھی یہ جو آج کل کے سوشل میڈیا کی چیزیں ہیں اس پہ لائک کا لفظ دیکھتے ہوں گے آپ لوگ، ہے نا؟ لائک کا لفظ، اس لائک کو اگر عربی میں آپ یہاں دیکھیں گے تو اعجاب کا لفظ رہتا ہے۔ اعجاب یعنی کہ تعجب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو یہ چیز اتنی زیادہ پسند آئی کہ اس کا اظہار اللہ رب العالمین نے کر ڈالا۔ تو یہ ہے تعجب کا یا اعجاب کا مطلب اللہ کی نسبت سے۔ کیوں؟ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہی آیت اس واقعے کے تعلق سے بھی اتری اللہ کی طرف سے، اللہ رب العالمین نے یہ آیت بھی اتاری۔ ہو سکتا ہے واقعہ قریب کا ہو، اور مفسرین اس بات کی طرف بھی گئے ہیں کہ کبھی کبھی ایک ہی آیت اللہ اپنی حکمت و مشیت سے شان نزول کے مطابق ایک سے زیادہ بار نازل فرماتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس وقت بھی نازل ہوئی یہ آیت اور پھر بعد میں بھی نازل ہوئی، لیکن وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ کہتے ہیں یہاں اس آیت کے اندر جو میں نے آپ کو واقعات سنائے وہ واقعات اپنی جگہ پر، اور ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پوری سورہ حشر جو نازل ہوئی ہے وہ غزوہ بنو نذیر کے سیاق و سباق میں نازل ہوئی ہے، تو بہت ساری باتیں اسی واقعے سے تعلق سے ہیں۔ اب یہاں کہتے ہیں کہ یہ جو بات اوپر کہی گئی اس آیت کے اندر
ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا. یہ کیا مطلب ہے؟ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ کہتے ہیں غزوہ بنو نذیر کے اندر لڑائی نہیں ہوئی تھی. بغیر لڑائی کے اللہ رب العالمین نے بنو نذیر کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیا تھا. صرف چند دن مسلمان فوج نے چند دن اس قبیلے کا محاصرہ کیا تھا، حصار کیا تھا. اور محاصرہ چند ہی دن، بعض روایتوں میں 6 دن کا لفظ ہے، بعض روایتوں میں 15 دن کا ہے، لیکن عمومی طور پر انہی کے آس پاس دنوں میں ان کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیا گیا اور وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرط پر ہتھیار ڈالنے کو تیار ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شرط رکھی کہ تم لوگ، تمہاری جان بخشی ہے، جان بخشی ہے، جان نہیں لیں گے کسی کی، تمہارے لیے ہتھیار نہیں لے کے جا سکتے. ایک شرط، اپنا اور اپنے بیوی بچوں کو لے کر جاؤ، ہتھیار چھوڑ کر جو ایسے ساز و سامان ہیں تمہارے گھریلو، تمہاری مال و دولت کے، اس کو اپنے اونٹوں پر جو لاد کر جتنا لے جا سکتے اتنا لے کر جا سکتے. اس پر جو کچھ بھی وہ لاد کر لے جا سکے. کہتے ہیں گھروں کو توڑ کر کے جو دروازے اور اس طرح کی چیزیں، کھڑکیاں، جو کچھ بھی مطلب ان کے بس میں ہوا وہ لے کر گئے، لیکن ہتھیار وہیں چھوڑ کر گئے. اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مدینہ میں جہاں یہ لوگ تھے آخر ان کے گھر بار، زمین جائیداد، کھیتیاں وہ ساری تھیں، تو بہت ساری زمین مسلمانوں کے ہاتھ بطور مال غنیمت ہاتھ آیا تھا. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین مسلمانوں کی معیشی حالت، ان کی معاشی حالت دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ پوری کی پوری مال غنیمت صرف مہاجرین کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا. صرف 2 انصار کا نام آتا ہے کہ وہ لوگ بھی بہت غریب تھے، تو 2 انصار کو بھی دیا، باقی پورا مہاجرین میں تقسیم کر دیا گیا. اب دیکھیے، یعنی ہمارے اگر ہم جس ماحول میں یا ہمارے ایمان کی جو حالت ہے تو شیطان کو تو فوراً موقع مل جاتا، کیونکہ یہ مہاجرین کہاں سے آئے تھے؟ مکہ سے نا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے آئے تھے؟ مکہ سے. ہم لوگ جو آج ہمارے سوچنے کا جو طریقہ ہے، قومیت کی سطح پر ہم سوچتے ہیں، وطنیت کے طریقے سے سوچتے ہیں، قبیلہ پروری کے طور پر سوچتے ہیں، تو شیطان یہ وسوسہ ڈال نہیں سکتا تھا انصار کے دلوں میں کہ دیکھو آئے تو ہم نے قربانی اتنی دی کہ ان کو ہم نے اپنے آدھے میں شریک کر لیا، اور جب ان کو تھوڑے پیسے ملے تو اٹھا کر کے انہوں نے اپنے مہاجروں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے شہر والوں کو دے دیا اور ہم کو محروم کر دیا. لیکن ایسا ممکن تھا، یہ وسوسہ پیدا ہو سکتا تھا اگر دل ایمان سے خالی ہوتا تو، لیکن چونکہ دل کے اندر ایمان بھرا ہوا ہے تو اس لیے یہ وسوسہ پیدا کرنے کا موقع شیطان کو نہیں ملا، بلکہ ان کے جذبات کی عکاسی اللہ رب العالمین نے کتنے خوبصورت الفاظ میں کیا کہ وَلَا يَجِدُونَ فِي أَنفُسِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا. انصار کو، جو مہاجرین کو جو کچھ دیا گیا ہے، انصار نے اپنے دلوں کے اندر اس کے تئیں کوئی تنگی محسوس نہیں کیا. تو یہ تھا انصار اور مہاجرین کا آپسی تعلق، آپسی بھائی چارہ، آپسی محبت، اخوت ایمانی کا جذبہ، جس پر اس طرح کے معاملات طے پا رہے تھے.
اور یہی ہمارے آج کے درس کا موضوع ہے۔ اگر میں مزید اس کی وضاحت نہ کروں تو کافی ہے یا نہیں ہے؟ پھر مزید آپ اس سورۃ حشر، سورہ حشر کو مزید کھول کر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی تفسیر اور تفسیر کے سلسلے میں مفسرین نے الگ الگ جو باتیں کی ہیں، لیکن چند بات اس موضوع کے تعلق سے کہ اس کے فائدے کیا ہو سکتے ہیں۔ فائدے تو بہت ہیں اس کے، انفرادی فائدے بھی ہیں اور اجتماعی فائدے بھی ہیں۔ آپ نے یہاں جو دیکھا تقریباً وہ کون سا فائدہ ہے؟ اجتماعی فائدہ دیکھا۔ لیکن اس کے انفرادی فائدے، سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کا رب اس طرح کے ایثار پر کتنا خوش ہوتا ہے، اس پر کتنا اجر عطا فرمائے گا، اس کا ہم آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اسی طرح سے جب ہم اس طرح کا ایثار اور ایثار کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں گے تو جو عیب ہوتا ہے انسان کے اندر، بخل کا عیب، بخیلی کا عیب، بخیلی عیب ہے یا نہیں ہے؟ شاید بخیل کو اپنے عیب کا اندازہ نہیں ہو، لیکن دوسرے لوگ ضرور اس کا اندازہ کر لیتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اور سبھی اس کو عیب مانتے ہیں، سبھی اس کو عیب مانتے ہیں، حتیٰ کہ بخیل بھی اپنے کو نہیں کہے گا لیکن دوسرے کی بخیلی بیان کرے گا۔ وہ دوسرے کی بخیلی کیوں بیان کرے گا؟ اسی لیے کہ اس کے نزدیک بھی یہ عیب ہی ہے، خوبی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا یہ خوبی ہے یا نہیں؟ جو خرچ نہیں بھی کرتا ہے وہ بھی اس خوبی کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوتا ہے اور وقتاً فوقتاً اس چیز کو بیان کرتا ہے، ارے فلاں کو دیکھو، اس نے اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کیا، اتنا بڑا چندہ دیا، یا کم سے کم اپنے اسلاف کے بارے میں پڑھتا ہے تو ان کی مدح سرائی کرتا ہے کہ دیکھو ہمارے اسلاف ایسے تھے۔ آخر یہ اگر خوبی نہیں سمجھتا تو ایسا کیوں کرتا؟ سمجھ گئے؟ تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور پھر بندہ اپنے آپ اپنے نفس کے ساتھ جب مجاہدہ کرتا ہے کہ نہیں، میں یہ ایک ایمانی صفت ہے، ایک اسلامی اخلاق ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک پسندیدہ اخلاق میں سے ہے یہ، تو پیدا کرنے کی کوشش کرتے، آپ جد و جہد کرتے، اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرتے، آپ گویا کہ اپنے کو ٹرینڈ کرتے اس کے لیے۔ تو اس تمام مجاہدے کے اندر اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے بڑا اجر رکھا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ تو یہ تمام جہاد یہ اللہ کے تعلق سے یہ جہاد ہے، فی سبیل اللہ یہ جہاد ہے یہ۔ اور پھر اللہ کے نزدیک یہ محبت کا درجہ، یہ قبولیت کا درجہ، اور جب اللہ کسی سے محبت کرنے لگتا ہے تو کیا انجام ہوتا ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ جی زور سے بولیں، کچھ بے حساب رزق دیتا ہے، ماشاءاللہ جی۔ اور اللہ جب کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے یا کر لیتا ہے تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جی اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہت ساری باتیں میں سننے والا تھا لیکن وقت کی نزاکت سے جواب چونکہ مل گیا۔ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو کہتا ہے کہ میں نے فلاں سے محبت کیا، تم بھی محبت کرو۔ جبریل اہل سما سے کہتے ہیں کہ اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ اور پھر کہتے ہیں جب اللہ محبت کرنے لگتا ہے، آسمان والے فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں تو کہا جاتا، حدیث کے الفاظ ہیں آگے کے، یوضع لہ القبول فی الناس، پھر سارے لوگوں کے نزدیک اس کو مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور یہ بہت بڑا مقام ہے کہ انسانوں میں آپ کو مقبولیت حاصل ہو جائے۔ کچھ لوگ تو رہیں گے پھر بھی عیب لگانے والے، کچھ لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑے تو ہم آپ کیا ہیں؟
لیکن عمومی طور پر لوگ کیا ہے، آپ سے محبت کرنے لگیں گے، آپ کے لیے ان کے اندر قبولیت کا جذبہ ہوگا، آپ سے راضی ہوں گے، اور بہت ساری باتیں۔ اور اجتماعی فائدے آپ دیکھ چکے ہیں، انصار اور مہاجرین کے اندر کتنی محبت ہو گئی تھی، کتنی محبت تھی۔ اسی طرح سے یعنی جو پچھلی باتیں بہت ساری گزر چکی کہ آپس میں تعاون کرنا چاہیے، ایک دوسرے کا نیک کاموں میں، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے لیے بھائی چارہ اخوت اور محبت ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے درد کو سمجھنا چاہیے، ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے، ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پوری کرنی چاہیے۔ وہ حدیث کہ اللہ رب العالمین اس بندے کی کان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا، جب تک اللہ رب العالمین اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اور اسی طرح سے جس نے کسی بندے کی دنیاوی مصیبت کو ختم کیا یا اس کے اندر اس کی مدد کی، تو اللہ رب العالمین آخرت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت اس کے لیے ختم کرے گا۔ تو بہت ساری احادیث ہیں، وہ ساری کی ساری احادیث یہاں پر فٹ ہوتی ہیں میرے بھائی اور دوستو۔ لیکن آج کے ہمارے اپنے مسلمانوں کا جو معاشرہ ہے کتنا محروم ہے ان چیزوں سے، کتنا محروم۔ ہم تو سمجھتے نہیں کہ اجنبی کا کیا حق ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی اپنے گھر، یعنی اسلام کا اصول یہ ہے میرے بھائی اور دوستو کہ کسی شہر میں اگر کوئی اجنبی بندہ، اجنبی کا مطلب اس شہر میں اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اس کا کوئی اور نہیں، تو اس بستی کے مسلمانوں پر یہ واجب ہے کہ حق ادا کرے۔ کہاں ہے؟ آج تو الٹا ڈر لگتا ہے، رہی پتہ نہیں کون ہے یہ، ہم اس کو اپنے گھر کیسے لے جائیں۔ تو دو طرفہ پریشانی ہے، لیکن بہرحال اسلام کا جو حق ہے وہ حق ہم ادا کریں گے تو اللہ رب العالمین اپنی طرف سے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ تو یہ جو اجتماعی فائدے ہیں، آپسی محبت اور بہت ساری چیزیں، ایک بڑا مسئلہ ہے، حسد کا مسئلہ، بغض کا مسئلہ، کینہ کپٹ کا مسئلہ۔ پچھلے درس میں بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ اگر کسی انسان کے اندر ذرہ برابر بھی انسانیت ہے، آدمیت ہے، اور آپ نے ان کے ساتھ احسان کا برتاؤ کیا ہے، آپ نے ان کے ساتھ ایثار کا برتاؤ کیا ہے، تو وہ آپ کے لیے اپنے دل میں حسد، کینہ، کپٹ، بغض نہیں رکھ سکتا، بلکہ یہ تمام بری خصلتیں اس کے دل سے نکل کر آپ کے لیے اس کے دل میں محبت، الفت اور بھائی چارگی کا جذبہ بیٹھ جائے گا۔ الا کہ اس کے اندر کمینہ پن ہو، جس کو عربی میں یعنی لعام یا لؤم کہا جاتا ہے، کہ اس کے اندر انسانیت ہو ہی نہ، خباثت ہو، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ وہ لوگ تو ہمیشہ کہتے ہیں جس کا کھائیں گے اسی کی تھالی میں سوراخ کریں گے۔ تو ایسے لوگوں کا دیکھیں، شریعت میں ہمیشہ کیا بات کی جاتی ہے؟ ایک جنرل بات کی جاتی ہے، شخصیت اور انفرادی بات عام طور پر نہیں کی جاتی ہے۔ غالباً حکم جو ہوتا ہے وہ غالبی حکم ہوتا ہے، شریعت کے احکام غالبی نازل ہوتے ہیں، اور پھر انفرادی استثناء ہوتا ہے۔ تو غالباً ایسا ہوتا ہے، اور یہ غالبی اس کے فائدے ہیں۔ رہی بات یہ ایثار کی، ہم اگر تقسیم کرنا چاہیں تو دو یعنی کالم میں ہم تقسیم کر سکتے، اور دو طرح سے۔ انسان کے اندر یہ خوبی کیسے پائی جاتی ہے؟ کچھ لوگوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کو اسی طرح بنایا ہی ہوتا ہے کہ فطری طور پہ اللہ رب العالمین، اور جب اخلاق کی بحث میں نے شروع کی تھی تو اسی وقت یہ بات آئی تھی کہ یہ بہترین اخلاق اللہ اپنی رحمت سے کسی کے دل کے اندر، کسی کے نفس کے اندر ودیعت فرما دیتا ہے، اور کچھ لوگ اس کی خوبیوں کو اور اسلام میں
اس کی ترغیب کو دیکھتے ہوئے اپنے اندر یہ اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال دونوں قسمیں قابل تعریف میں ہیں، ایک میں انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، اور ایک انسان جس کے فطرت کے اندر یہ خوبیاں اللہ رب العالمین نے ڈال دی ہیں، وہ بآسانی ان پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ دوسرا ایک پہلو ہے کہ ایثار کن کے تئیں ہونا چاہیے۔ تو دراصل مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر ہم کو جو ایثار ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین کے رضا کی باتوں کو غیر اللہ کے رضا پر ترجیح دینا، یہ اللہ کے حق میں ایثار ہے اور یہ واجب ایثار ہے، یہ جو ہے واجب ایثار ہے۔ اس کے بعد ہم جو ابھی تک بیان کر رہے تھے کہ اپنے دوسرے انسانی بھائیوں، ایمانی بھائیوں کو ترجیح دینا، ان کی ضرورتوں کو ترجیح دینا، تو یہ آپسی یعنی معاملات میں آتا ہے۔ اب اس میں جو خیر کے کام ہیں، جو ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پہچاننے اور ان کو پوری کرنے کے تعلق سے جو ایثار ہے وہ قابل تعریف ہے، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ ایثار شریعت نے پسند بھی نہیں کیا ہے، اور وہ ایثار ہے کہ آپ شریعت میں اپنے واجب چیزوں میں یا مستحبات میں آپ لوگوں کو ترجیح دیں، تو یہ شریعت نے نہیں پسند کیا ہے۔ اور ایک حدیث آپ کو یاد دلاؤں، اگلی صف کے اندر کھڑے ہونے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لا يجدوا الا يستهموا عليه لاستهموا عليه، کہ اگر لوگوں کو اگلی صف میں کھڑے ہونے کا اجر و ثواب اور اذان دینے کا اجر و ثواب معلوم ہو جائے اور پھر ہر کوئی اس کے لیے کوشش کرے، اور موقع نہ ملنے پر، اختلاف ہونے پر بات یہ طے ہو کہ قرعہ اندازی کے ذریعے نام نکالا جائے گا کہ کون اگلی صف میں کھڑا ہو اور کون اذان دے، تو لوگ اپنے اس حق سے، چونکہ اجر اتنا زیادہ ہے یہاں پر، پیچھے نہیں ہٹیں گے، قرعہ اندازی کے معاملے پر ہی راضی ہوں گے، یعنی ہر کوئی یہاں ایثار نہیں کرے گا۔ تو اس چیز کو یہاں شریعت نے پسند کیا ہے۔ اب اس کی چھوٹی سی مثال، بہت سارے ہماری اپنی پریکٹیکل زندگی میں آگے کے صف میں جانے کی بات ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ دیکھا گیا ہے، اللہ رحم اللہ، تھوڑا آگے تھوڑا پیچھے، پھر کسی کو دائیں بائیں آپ چلے جائیے، بڑھا دیتے ہیں، جان بوجھ کر کے بڑھا دیتے ہیں، خود نہیں جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے خلاف ہے، سمجھئے۔ اور یہاں پر گویا کہ آپ نے ایک اجر کے کام میں اپنے کو ترجیح نہیں دیا، دوسروں کو ترجیح دیا۔ ہم جس ایثار کی بات کر رہے تھے کہ آپ اپنے بھائیوں کی ضرورت پوری کرنے میں اپنی ضرورت کو مار لیں گے، دنیاوی ضرورت، ان کی ضرورت کو ترجیح دے دیں گے، تو آپ کو کیا ہوگا نتیجہ؟ یہاں پر اللہ کی طرف سے بہت اجر ملے گا نا، اور یہاں آپ ایک اجر کے کام میں خود کو پیچھے کر کے دوسرے کو آگے بڑھا رہے، تو یہ ایثار اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ ایثار اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وقت بھی ہو گیا اور میرا گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے، چند پوائنٹ میں بیان کر کے کہ اب یہ خوبی ہے، اہمیت تو سب نے پہچان لی کہ بھئی ایثار کی بڑی اہمیت ہے اور اس کا بڑا مقام ہے اللہ کے نزدیک، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک۔ کیسے پیدا کیا جائے اپنے اندر؟ یہ کیسے پیدا کیا جائے؟ سب سے پہلی بات آپ کو خیر کا کچھ بھی کام چاہیے، خیر کی توفیق چاہیے، اللہ رب العالمین سے دعا، یہ کبھی نہ بھولیں، کسی چیز میں نہ بھولیں، کیونکہ توفیق دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ آپ کو جو چیز بھی چاہیے، دنیا کی چیز چاہیے تو وہ بھی اللہ سے مانگ، دنیا کی چیز چاہیے تو وہ بھی اللہ سے مانگنا، اور دین کی چیز چاہیے، آخرت کی چیز چاہیے تو وہ بھی کس سے مانگنا؟ اللہ سے مانگنا۔ دین پر چلنے کی، دین پر کاربند ہونے کی توفیق بھی مانگنا، اللہ سے مانگنا۔ اور اس کی تعلیم اللہ رب العالمین نے ہم کو کئی آیتوں کے اندر اور سورہ فاتحہ کے اندر بطور خاص یہ تعلیم دی ہوئی ہے، ہم کو اس تعلیم سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ
जो नेक होते हैं अल्लाह की तौफीक से, वो भी उनके दिल में, याद रहे मेरे भाई और दोस्तों, बड़ा ख़तरनाक मामला है कि अगर हमारे दिल के किसी कोने में बात पैदा हो गई कि मैं तो बड़ा नेक हूँ और ये मैं खुद से नेकी कर रहा हूँ, यानी दिल में हमारे, इसमें अल्लाह की तौफीक की क्या बात है, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं रोज़ा रखता हूँ, समझ रहे। तो यहाँ ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी नेकी को भी अल्लाह की तरफ मंसूब कर दें और हमेशा उसकी तौफीक को सामने रखते हुए नेकी के काम कर लेने पे, पाए तकमील पहुंचा देने पर अल्लाह की हम्दो सना बयान करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रगुजार बने। अपनी तरफ किसी चीज़ को मंसूब ना करें, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो ये दीन के काम करने वाले हमारे बहुत सारे अहबाब के अंदर इस पहलू से कमी हो जाती है। और अगर कभी इस्लाह की कोशिश की जाए तो कहते हैं हम इसलिए नहीं बयान कर रहे कि रियाकारी हो, सिर्फ लोगों को बताने के लिए, और तरह तरह की बात होती है। लेकिन याद रहे कि हर नेक काम अल्लाह की तौफीक से अंजाम पाता है और अल्लाह की तरफ ही उस फजल को हमें अव्वलन व आखिरन लौटाना चाहिए। इसी तरह से अब अपने नफ्स के साथ लड़ाई भी करना है। ख़ास तौर पे पैसा तो आप जानते हैं सबको महबूब है? अपनी ज़रूरतें सबको, ख़ास तौर पे आज का ये ख़ुदगर्जी का ज़माना तो अजीब सूरत हाल है हमारी, और किसी की आँखों से ये ओझल नहीं है, पोशीदा नहीं है। हम आप सब उसके अंदर किसी न किसी तरह से मुब्तला होते हैं। इल्ला मन रहमल्लाह, हम अल्लाह से तौफीक मांगते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल व एहसान से हम सारे मुसलमानों को इस बात की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह से एक हर मुसलमान को ये अखलाक का सिलसिला क्यों चलाया जा रहा है, शुरू में भी बात बताई गई थी कि ताकि इन अखलाक की अहमियत को समझकर हम इनको अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें, ताकि ये अजर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन पर रखा है वो अजर हमको हासिल हो। तो नफ्स के साथ जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा है, नहीं रखा है तो उसको नफ्स से लड़ाई करनी पड़ेगी, और करनी चाहिए लड़ाई। इसी तरह से वो अखलाक जिनको सब लोग बुरे अखलाक मानते हैं, उनसे अपने आप को दूर करने की लड़ाई भी अपने नफ्स से करनी पड़ेगी। समझिए, बुख्ल और शुह की लड़ाई बहुत सख्त लड़ाई है नफ्स के साथ, इतना आसान लड़ाई नहीं है, लेकिन करेंगे अल्लाह की तौफीक मांगते हुए तो इंशाअल्लाह अल्लाह कामयाब फरमाएगा। इसी तरह से हमें आपस में एक दूसरों के जो हुकूक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर आयद कर रखे हैं, मुसलमान का मुसलमान पे क्या हक़ है, हदीसें बयान करती हैं, ये हक़ है, ये हक़ है, ये हक़ है। इन हुकूक को पहचानना और पहचान कर इनकी अदायगी करने की कोशिश करना अल्लाह की तौफीक मांगते हुए, आपको इंशाअल्लाह अल्लाह तौफीक अता फरमाएगा। और इसी तरह से अभी जो हमने आपके सामने शुरू ही में अपने सहाबे कराम के रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के ये वाक़यात मैंने बयान किए, किस लिए बयान किए कि हम सब के लिए उसमें क्या है, उसवा है, नमूना है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला क्या था, कहते हैं एक खातून ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक चादर अपने हाथ से बुनकर हदिया गिफ्ट किया था। हदिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल फरमाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाया, रख लिया। गालिबन एक बार पहना कि नहीं पहना, एक सहाबी ने उसको तलब कर लिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पहना दीजिए आप इसको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर गए, निकाला उसको, तह किया और लाकर सहाबी के हवाले कर दिया। समझिए, जबकि आपको ज़रूरत, आपके पास इतने कपड़े हम लोगों जैसे अलमारी तो नहीं भरे होते थे, ज़रूरत थी, लेकिन उसके बावजूद अपने साथी के, अपने सहाबी की ज़रूरत को
آپ نے مقدم رکھا اور اس کی مانگ کو آپ نے پورا کر دیا۔ تو ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور اس نمونے کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور اپنے اندر یہ خوبی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسلاف، صرف یہ تو میں نے چند واقعات جو بالکل چوٹی کے واقعات تھے وہ میں نے بیان کیا آپ کے سامنے، لیکن بہت سارے واقعات ہمارے اسلاف علماء کرام کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی سوانح حیات کا مطالعہ تو کریں، ان کی سیرت، ان کی کردار کا ہم یعنی نصیحت حاصل کرنے کی نیت لے کر ان کو پڑھیں تو صحیح۔ بہت سارے ایسے موقف، بہت سارے ایسے واقعات ہم کو ملیں گے کہ جن میں انہوں نے اپنی خاص ضرورتوں کو پیچھے ڈال کر دوسروں کی ضرورتوں کو مقدم کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایثار اور قربانی جیسی بہترین اخلاق کو اپنے اخلاق کے اندر شامل کریں اور رب کی رضامندی کی خاطر ان چیزوں کو اپنے اندر داخل کرتے ہوئے ان پر عمل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. Every time when I'm awake, all things that I see